السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب بھی ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے اپنی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس آغاز سے پہلے ہی جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ بھارت نواز ہے، وہ بھارتی بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہے جو مختلف انگریڈینٹس ہیں پی ڈی ایم کے، جو مختلف اجزاء ہیں، ان کے آپس میں کلیش کیسے ہیں، تضاد کیسے ہیں اور تفاوت ان میں کیا ہے، یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو سارا دن جس بات کا چرچا رہا، جو بغاوت کا مقدمہ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو 44 کے قریب مسلم لیگ کے رہنما ہیں ان پر درج کیا گیا ہے، اب وہ کردار بھی سامنے آ گیا ہے۔ بدر رشید ہیرا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ راوی کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے اور پی ٹی آئی کا کارکن بھی ہے، لیکن وفاقی حکومت نظامی صاحب اس سارے سلسلے میں ڈس آن کر رہی ہے۔ اور کل فواد چودھری صاحب نے کہا تھا وزیر اعظم کے علم میں یہ نہیں تھا، جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آج شبلی فراز صاحب نے بھی اس سے متعلق کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے۔ شبلی فراز صاحب نے کہا کیا ہے، سنیے۔ اس ملک میں کتنی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کی کہنے پہ ہوتی ہیں یا پرائم منسٹر عمران خان کے نالج میں ہوتی ہیں، ان کی اپروول سے ہوتی ہیں۔ یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ تفتیش کرے گی، تو اس لیے اس کو آپ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اپنوں نہیں کی ہو۔ جی نظامی صاحب، یہ سلسلے تو خیر تاریخ تو بڑی لمبی ہے، کل بھی آپ نے ذکر کیا تھا بغاوت کے اور غداری کے مقدموں کی، لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈس آن کر رہی ہے۔ چوہان صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جو لوگ نامزد ہیں ان کو گرفتار بھی کریں گے۔ اب یہ کیا جو ایس ایچ او ہیں تھانہ شاہدرہ کے، پولیس اتنی بدل گئی ہے، وہ اتنے با اختیار ہو گئے ہیں کہ اتنی حساس نوعیت کا مقدمہ ہے اور انہوں نے میرٹ پہ ایک عام شہری کی درخواست پہ اس پہ کارروائی کی اور ایف آئی آر بھی دے دی، جو پولیس بھی کہتی ہے کہ یہ مقدمہ عام شہری کی درخواست پہ درج کیا گیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ بڑا سینسیٹیو نوعیت کا مقدمہ ہے کہ یہ ایسی کر لیا گیا درج ایس ایچ او کے لیول پہ۔ یہی بتایا نا آپ نے؟ جی پولیس کا بیان ہے، روس کا بیان ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے، پھر بڑا عجیب قسم کا بیانیہ کریٹ کیا گیا آج، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ بات ٹھیک ہے غدار ہی، یہی کہہ رہے ہیں نا وہ، جی جی لیکن ہم نے مقدمہ نہیں درج کرایا۔ یا تو کہنا کہ یہ لوگ جو ہے غدار نہیں ہے، سیاست مین اسٹریم پولیٹیشنز ہیں، ان کو غدار کہنا جو ہے یہ غلط ہے، اور ہم اس غداری کی فیکٹریوں میں چکر میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کہہ رہے، جی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرایا درج، اور ہمارا ویژن بھی نہیں ہے، ہماری پالیسی بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی پالیسی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے۔ اب پنجاب میں بھی گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے نظامی پھر وہ کہنا عمران خان ایک بیان دیں کہ جناب سیاستدان جو ہیں وہ محب وطن ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اب پی ٹی آئی اس وقت تک گرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن نظامی صاحب وہ تو ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، ہماری پالیسی بھی نہیں ہے، یہ نون لیگ کیا کرتی تھی، یہ مقدمات کروانا نون لیگ کا ہی وتیرہ تھا۔ اور شبلی فراز صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنے ہی کسی بندے نے نہ کروا دیا ہو۔ اب شبلی فراز صاحب اتنے لا علم ہیں، وہ بدر بشیر ہیرا جس سے متعلق آج گورنر پنجاب سرور صاحب نے بھی ڈس آن کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ تصویریں بناتے ہیں لیکن ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے۔ شبلی فراز صاحب کیا بدر بشیر ہیرا سے حکومتی ترجمان ہونے کے ناطے لا علم ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارا جو قصہ ہے جی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو دشمن پر وار کرنا بھی صحیح نہیں آتا۔ جی اس کیس میں پی ایم ایل این کہ جی وہ تو ہو گیا، ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیر آر ٹو مینی کوکس جی ٹو اسپوائل دا براth، یعنی جو کھانا اتنے بندے بناتے ہیں کہ وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ اون بھی نہیں کرتے، ڈس اون بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے نہیں کہی۔ اس کا کیا مطلب ہے واضح طور پہ؟ نہیں نظامی صاحب، وہ مجھے تو ایک وہ شاعر ہیں شاہد ذکی، ان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ
کوزے بنانے والے کو اجلت عجیب تھی، پورے نہیں بنائے تھے سارے بنائے تھے. اب یہ جو اب وفاق کا جو ہم نیریٹو دیکھتے ہیں، جو جس طرح وہ ڈس آن کر رہے ہیں، دوسری جانب پنجاب کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم گرفتار بھی کریں گے، ایک کنفیوژن تو ہے. لیکن میرا آپ سے سوال مختلف ہے، اس سے ہٹ کے ہے. کوشش کریں گے پروگرام میں جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنایا جاتا ہے وہ، اور جو یہ بغاوت کا مقدمہ ہے اس میں دفعات ہیں، ٹیکنیکلی اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ محض جس طرح آج وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ جو ریاست مخالف ایجنڈا ہے اپوزیشن کا اس کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے. اب اپوزیشن تو کہہ رہی ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت مخالف تحریک ہے. یہ صرف سیاسی پریشر کو توڑنے کے لیے یہ مقدمہ بنایا گیا ہے؟ ان میں عقل ہی اتنی ہے جی، اس زیادہ عقل نہیں ہے ان میں کہ بھئی یہ آج کل کے دور میں یہ اس طرح کے سنگین الزامات جو ہیں اگر آپ ان کو اون اپ نہیں کرتے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بھئی کون یہاں غدار نہیں رہا نام لینا. نظامی صاحب غداروں کی تو لمبی فہرست ہے. آپ کارلی بھٹو جی، غدار، جی مصطفیٰ خر، جی، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، حتیٰ کہ محترمہ فاطمہ جناح، جی، جالب بھی غدار، فیض بھی غدار، فراز بھی غدار. جالب اور فیض کی تو آپ نے بات کی. فیض تو باقاعدہ ان کے خلاف پنڈی سازش کیس جی بنایا گیا. جی، پھر آپ بات کریں باقیوں کی، احمد فراز صاحب کو بھی کہا جاتا رہا. ہاں لیکن احمد فراز تو آج کل خود غداروں کی فیکٹری چلا رہے ہیں. نہیں، احمد فراز صاحب کو اللہ جنت دے، نظامی صاحب وہ تو جا چکے ہیں. برخوردار کی شملی فراز کی بات، ترجمان ہیں حکومت کے. یہی میں آ رہا تھا کہ جو ترجمان ہیں جی یہ تھوڑے سے کام کرتے ہیں تو ان کا کام ٹھیک ہو جائے. اب یہ ہے کہ ان کی آپس میں کمپٹیشن ہوتی ہے. ایک طرف وہ ہے شبلی فراز تو ترجمان چیف ہیں جی، دوسری طرف وہ ہیں وہ جو پنجاب کے ترجمان ہیں، کیا نام؟ فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض چوہان ہیں جی، ایک گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب. ہاں جی. تو یہ سارا نیریٹو تباہ ہو گیا اور یہ ان کو بعد خرابی بسیار پتہ لگا کہ دے ہیڈ اتنا چبا نہیں سکتا جتنا منہ میں انہوں نے کھانا ڈال دیا اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے. اور ان کو پتہ ہے کم از کم یہ فرق آپ دیکھیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا اس قسم کے الزامات لگانا. جی نظامی صاحب، پہلے بھی ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا لیکن ایک بات کی بتا دیں، آج نواز شریف کو جو غدار کہا جا رہا ہے، کل یہی نواز شریف بے نظیر کو غدار کہتے تھے. وہ کیا ہے ایز یو سو شیل یو ریپ. تو یہ سلسلہ کوئی قدرت کا بھی ایک ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی حساب لے رہی ہے کہ آپ کل جس طرح اپنی سیاست بچانے کے لیے خود کو حب الوطن ظاہر کرتے تھے، مخالفین کو غدار کہتے تھے، آج وہ آپ کے گلے پڑ رہا ہے. نواز شریف بھی تو اسی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. جی، یہ اور بات ہے کہ اب ان سے لڑائی کیا نواز شریف سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو کے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے، جرمنلی خلاف. جی، تو وہ ہوتا ہے سیاست میں، کہتے ہیں کہ دشمن کو تو معاف کر دیتے ہیں، غدار کو نہیں کرتے. تو یعنی کہ وہ جو لوگ غداروں کی فیکٹریاں چلاتے ہیں ان کے غدار ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب ہم ذکر یہی مقدمات کی کر رہے تھے، ایک اور بڑی بحث چل رہی ہے جو آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کیس ہوتا ہے وہ، اور یہ جو بغاوت کا مقدمہ ہے یہ کتنا ڈفرنس ہے ان میں اور ان کے محرکات. بغاوت ہوتی ہے سنگین بغاوت. جی، ہائی ٹریزن سنگین بغاوت ہے آرٹیکل 6. چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. یہ آپ نے تو آپ کو بھی غدار قرار دیا گیا ایک موقع پہ، تو یہ جو یہ بتائیں کہ غداروں کی فیکٹریاں کب بند ہوں گی؟ یہ اس ملک میں بدقسمتی سے کوئی حب الوطن ہو ہی نہیں سکتا اور وہ کسی نہ کسی کا غدار ہے اور ملک کا غدار ہے اس کے باعث. اور یہ تو بڑا لغو ہے. میں اس کو اگر نرم الفاظ میں بھی کہوں، پارلیمانی الفاظ میں بھی کہوں تو یہ ایک لغو الزام ہے
میں کوئی حمایتی نہیں ہوں میاں محمد نواز شریف کا یا شریف خاندان کا. میں بڑا سخت دل سے مخالف ہوں ان کا. اس کی بہت وجوہات ہیں, اس میں ایک تاریخ ہے کم از کم 30 سال کی. پر بہرحال ایک 3 مرتبہ وزیر اعظم کو غیر محب وطن کہنا, یہ اتنی, اس سے تو میرا خیال ہے میں نے لفظ الزام نہیں سنا کہ اس کو دشمن کا ایجنٹ کہنا. بالکل ٹھیک ہے, نواز شریف کے نریندر مودی کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں ذاتی طور پہ, بالکل ٹھیک ہے. اس کی بزنس ہو سکتی ہے جنڈال کے ذریعے انڈیا کے ساتھ, اور وہ باعث تشویش بھی ہو سکتی ہے. اور شاید ایف بی آر سے اور ٹیکس والے اداروں سے اور املاک یعنی ویلتھ ٹیکس کے اداروں سے مخفی بھی رکھی گئی ہو وہ تعلقات. یہ بھی ایک غلط بات ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ایک ایسا شخص جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں کسی سیاستدان کو کہنا کہ بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ محب وطن نہیں ہے, یہ ایجنٹ ہے کسی دوسرے ملک کا, یہ انتہائی لغو اور فضول الزام ہے. اور حکومت کو چاہیے اس کو واپس لے. اب مشکل حکومت کی یہ حکومت سوچتی بعد میں کرتی پہلے ہے. انہوں نے ایف آئی آر ہی کرا دیا. اب ایف آئی آر تو کاٹنا بڑا آسان ہے, اس کا واپس لینا بڑا دشوار. وہ آپ جس قسم کی تفتیش کرائیں, وہ تفتیش میں وہ ایک لحاظ سے برڈن آف پروف جو ہے وہ کسی حد تک شفٹ ملزم پہ بھی ہوا ہو کہ وہ اگر یہ الزام لگا دیں آپ اس سے ملے, اس سے ملے, فلاں سے ملے, کھوکر پیلس میں ملے, پھر کہا کھوکر پیلس کہیں ہے, کھوکر کہیں ہے. جی آپ نے بتانا ہے, آپ بتائیں کہ مریم کس کھوکر پیلس میں ملی ہے. جس کھوکر پیلس کی نشاندہی آپ کریں گے وہاں کوئی مکین تو ہوں گے, ان مکینوں سے پوچھا جائے گا, وہ شاید کہیں کہ ہم نے مریم کو کبھی دیکھا ہی نہیں, ہماری اس سے بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ کہہ دینا, ہواؤں میں اچھال دینا, اڑا دینا کہ جی کھوکر پیلس ہے, وہ کھوکر پیلس والوں نے تو انکار کر دیا, اب دوسرے بھی انکار کر دیں گے جس میں آپ کہیں گے جو آپ نے پتہ نہیں کہا, کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ وہاں چھاپا مار کے کھوکر اگر انڈین ایجنٹ ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے. تو یہ بہت پاکستان میں ایک منفی سیاست ہے کہ جو مجھے ناپسند ہے, جو میرا مخالف ہے وہ ملک کا ہی مخالف ہے. اور ہم پیپلز پارٹی والوں پہ تو اتنا یہ الزام لگایا ہے, اور لوگ پھر بھی ہمیں منتخب کر لیتے ہیں, پھر بھی ہمیں سندھ سارا حکومت دیتا ہے, پھر بھی ہمارے لوگوں کو کی پذیرائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم الیکشن ہارتے بھی ہیں, جیتتے بھی ہیں, پر کوئی ہمیں ووٹر تو نہیں کہتا کہ جی آپ محب وطن نہیں ہو. اور یہ تو عمران خان جو ایک سپورٹس مین بھی ہے, اور سپورٹس مین سے یہ توقع نہیں تھی مجھے کہ اس قسم کا الزام لگا کے اس پہ ایف آئی آر بھی کرائیں. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا بڑی دلچسپ بات کہ ایف آئی آر درج کرنا آسان ہے, اس کو بعد میں وڈرال کرنا مشکل ہے, یہی کہا نا؟ جی بالکل ایسے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم نے تو درج نہیں کرائی ہے کوئی ایف آئی آر, یہ تو کوئی عام شہری ہے, نجی شہری ہے. جی وہ ہے بھی پی ٹی آئی کا عہدیدار. تو آپ کو یقین ہے دوسری والی بات پہ؟ نہیں, اب حکومت کو ویسے یہی کہنا چاہیے, اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنا چاہیے, اپنے آپ کو پرائم منسٹر کو بیچ میں اپنے آپ, اگر کسی پرائیویٹ بندے نے کرائی ہے تو اس پہ چھوڑنا چاہیے, اور اگر پرائیویٹ کسی بندے نے کرائی ہے تو اس کو جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہیے. ایف آئی آر کو تفتیش کریں اور اس نتیجہ نکالیں کہ بھئی کوئی وزیر اعظم پاکستان کا دشمن کے ساتھ کسی نے سازش نہیں کی.
ہمارے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا پر اس نے للکارا نہیں کسی 150 ممالک کے سربراہان سلطنت و حکومت اس کی مرسی پٹیشن کر رہے تھے، ہر کوئی کر رہا تھا کہ اس کو بخش دیا جائے، لیکن شہید نے بالکل کہیں کسی وقت نہیں لڑکھڑایا، کسی کا سہارا نہیں لیا. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. جیسے میں نے کہا میں خلاف ہوں شریف برادران کے، میں ان میں بہت برائیاں دیکھتا ہوں، ان میں بڑا جھوٹ ہے، بہت سارے ان کو پتھر لے کے نکلتے ہیں ریلیز میں. یہ کون سی نئی روایت ہے جو ڈالنا چاہتے ہیں کہ پرامن جلوسوں میں پتھر لے کے آپ گھر سے چلیں اور تھیلوں میں، اور اتنا بڑا پتھر ہو اور وہ آپ برسانے لے کے جائیں. پھر آپ روڑا شور ڈالیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، میڈیا پہ سارا آیا ہو. پھر آپ جائیدادیں چھپائیں کہ میری جائیداد تو نہ پاکستان میں ہے نہ باہر ہے کہیں. پھر آپ سپریم کورٹ کے پہ حملہ کریں، ججز کو آپ سزا دلوائیں اپنے مخالفین کو. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. یہاں تک کہ میاں صاحب بیماری کو لگتا ہے بہانہ ہی بنا کے باہر جا کے تو بالکل ٹھیک ہے، پلیٹلیٹس کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے کہ اس ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کے تحت سزا کیا ہو سکتی ہے اور بارے ثبوت اس میں کس پہ ہے. کچھ پی ڈی ایم کا بھی ذکر کریں گے، پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، یہ جو ایف آئی آر ہے آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں جو دفعات ہیں ان کے تناظر میں سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، اس پہ جو بارے ثبوت ہے وہ کس پہ ہے؟ درخواست گزار پہ ہے یا جو لوگ نامزد ہیں ان پہ ہے؟ اور یہ بغاوت کا مقدمہ جو آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کیس ہوتا ہے اس سے کتنا مختلف ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اس پہ جو عبارت ہے اس پہ آپ سمجھ لیں کہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، سیکشن 124 الف بھی لگ سکتا ہے، سیکشن 121 الف بھی لگ. وہ سیکشن ہے وہ ضابطہ جو تعزیرات پاکستان کا ضابطہ ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ریاست کے خلاف بغاوت کے پہ سے عبارت کی جاتی ہے. یہ اس قسم کی کاروائی یا ایکشن کسی ملزم کی جانب سے اور ریاست کے خلاف سازش سمجھی جاتی ہے. اگر بندوق نہ بھی اٹھائی ہو پر ایک سازش ریاست کے خلاف اس کو متصور کیا جائے گا، جس کی بھی سزائے موت ہے. اور آرٹیکل 6 کے تحت بھی یہ سنگین ترین سزا ہے. رہی بات یہ کہ اس میں بارے ثبوت کس پہ ہے؟ بارے ثبوت ریاست پہ ہے. بارے ثبوت مکمل طور پہ ریاست پہ ہے. اور بارے ثبوت جب ریاست اپنا پورا کر لیتی ہے اور اس پہ پورا اتر آتی ہے، مثال کے طور پہ وہ یہ ثابت کر لیتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جنڈال سے مل کر جو بات چیت کی مری میں، فرض کیجئے، یہ صاحب میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا، پر فرض کیجئے وہ یہ سازش ثابت کر لیتی ہے کہ جنڈال سے اور میاں نواز شریف نے مل کے فیصلہ کیا اور منصوبہ بنایا کہ کس طرح بھارت سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ افواج پاکستان یا جرنیلوں پہ، کچھ مخصوص جرنیلوں پہ اٹیک کریں گے یا حملہ کریں گے. اب
اگر یہ الزام ہے تو اس کا بار ثبوت اس کو ثابت کرنا وہ ریاست پہ ہے، اور ان ایوری پرٹیکولر ہر لحاظ سے ہر ڈیٹیل میں اس کو ثابت کرنا ریاست کے ذمے ہے. اور ریاست کس طرح ثابت کرے گی؟ کوئی ایسی بات میاں نواز شریف کے خلاف جو جن سے 40 اختلافات ہو سکتے ہیں، پر یہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ میری رائے میں کہ وہ ہندوستان سے مل کے، بھارت سے مل کے یا پاکستان دشمنوں سے مل کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کریں گے. جی چوہدری صاحب، یہ تو ٹھیک ہے بات، آپ نے بالکل صحیح تصویر کشی کی، لیکن اب جو شبلی فراز صاحب نے مثلاً نے کہا کہ جی یہ ہم نے نہیں بنایا کیس، تو یہ تو کہنا کافی نہیں. یو آر دا گورنمنٹ، ان کو اس کو یا وڈرا کرنا پڑے گا یا اس کو اون اپ کرنا پڑے گا. یہ تو ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ جی ایک ذاتی شہری نے غداری کا کیس بنا دیا ذاتی حیثیت میں. اصل میں وہ شہری کو ضرور اس بات سے حوصلہ ملا ہوگا اور اس کو انکریجمنٹ ملی ہوگی کہ جو باتیں پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہی ہیں، اور وہ باتیں پرائم منسٹر نے تو کہا ہے کہ یہ بھارت سے مل کے اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے نواز شریف اور نون لیگ والے. نون لیگ والے میں ان سے سخت اختلاف رکھتا ہوں. خواجہ آصف ہوں، خواجہ برادران ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، احسن اقبال ہوں، پر میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے، کہ یہ محب وطن نہیں ہے. یہ غلط ہوں گے، میں ابھی ثابت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ سب چور ہوں گے، انہوں نے کرپشن کی ہوگی، پر اپنے وسائل اور اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے کرپشن کر دینا بری بات ہے، غلط بات ہے. میں منسوخ نہیں کرتا ہوں ان پہ جب تک ثابت نہ ہو عدالت میں. پر یہ کہ ان کا عدالت ریاست کے خلاف ان کی جانب سے کوئی چلانا، کوئی سازش کرنا، ریاست کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ تو میں محمود خان اچکزئی کو بھی نہیں الزام دے سکتا. جی چوہدری صاحب یہ بتائیں، خلاف ہو سکتا ہے. چوہدری یہ بتائیے کہ خواجہ آصف جو ہے انہوں نے آپ کے لیڈر پہ، پارٹی کے کو چیئر پرسن آصف زرداری پہ عدم اعتماد کیا اور کہا کہ جی زرداری پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. تو ایک طرف تو وہ کٹھے مل کے تحریک چلا رہے ہیں، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب جو ہیں اپنے پارٹی ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کس طرح اس کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے؟ ریکنسائل تو اس کو اس طرح آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آصف صاحب، خواجہ آصف کو آصف زرداری پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے نواز شریف پہ اعتماد نہیں ہے، اور میں برملا کہتا ہوں، تو اس کو تو بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں ویسے ہی. پر اب وہ پی ٹی ایم نے تو چلنا ہے، وہ پھر بھی چلنا ہے، چاہے ہم ایک دوسرے سے کے قائد پہ نہ کریں، اعتماد نہ کریں. تو وہ تو ایک آسان بات ہے، پر ان میں اعتماد جو نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، پر سٹیک سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ہیں. آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ یہ اس کو لیڈ کریں گے بلاول بھٹو. بلاول بھٹو زرداری کو آپ لیڈرشپ رول دینا چاہتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ لیڈ نواز شریف صاحب کریں گے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم نے نوجوانوں کو آگے کرنا ہے. بھائی نوجوانوں کو ضرور آگے کرو، پر نوجوان اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کا آغاز کرے تو پھر تو یہ محسوس ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پارٹی نے نہیں، صرف حکومت نے، سندھ نے اپنے وسائل
اس موومنٹ میں ڈال دیے ہیں اور حکومت کا پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور یہ تحریک چلا رہی ہے اور وفاق سے سندھ کو لڑا رہی ہے. اب یہ الزام تو یہ تو بڑا غیر موضوع الزام ہوگا، لیکن پی ٹی ایم میں مسلم لیگ نواز نہ صرف چاہتی ہے کہ ہم ہی آگے ہوں، خود شہباز شریف صاحب بڑی آسانی سے اپنی درخواست ضمانت خود واپس لے کے، یاد رہے کہ میاں شہباز شریف نے اپنی درخواست ضمانت خود واپس لی ہے. جی جب خود واپس لی ہے تو آپ جیل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اب دو چیزیں ہیں جیل کی، ایک تو گوشائے قفس میں مجھے آرام بہت، آپ وہاں جا کے آرام کریں گے، باقی لوگ ڈنڈے کھانے اور اپنے ورکرز کو آگ میں جھونکنے پہ لگے ہوں گے. تو چوہدری صاحب دوسری اس سے بھی اہم بات ہے عارف صاحب، دوسری اس سے بھی اہم بات ہے، یاد رکھیے جیل میں بیٹھ کے وہ روابط، وہ مذاکرات جو باہر نہیں کر سکتے آپ، وہ وہ آسانی وہاں تک رسائی جیل میں ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا. سے چوہدری صاحب یہ بات تو وہی ہے نا کہ بلاول کے بارے میں کہ چڑھ جا بچہ سولی تھے، دیکھنا ایک تو یہ آپ بات، بازی کریں، ایک تو وہ نا خود تو جا کے بیٹھ گئے، خود تو جیل میں اپنی، وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا اپنے خرچ پہ ہیں لوگ قید تیرے راج میں. یہ شہباز شریف تو خود گئے، اپنی درخواست ہی واپس لے لی انہوں نے. درخواست واپس لے لی تو عدالت ضمانت کس طرح کر سکتی جی. ہے؟ آرام سے بیٹھ گئے جا کے. اب وہاں دو چیزیں ہیں، ایک آرام ہے، کوئی مار پڑنے کا مسئلہ نہیں، کوئی آگے بڑھنے کا مسئلہ نہیں. دوسرا، جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی لیڈر فوجی کسی فوجی سے بات نہیں کرے گا، یہ شہباز شریف اس کونے میں جا کے بیٹھے ہیں جہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب بات چیت ہوتی ہے، دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں ہر وقت جیل کے اندر، کیونکہ خفیہ سارا معاملہ ہوتا ہے. یہ بات جی جی ایک سیکیور سیل مل گیا ہے. اعتزاز صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کو. اعتزاز صاحب یہ کامن پریکٹس نہیں ہے کہ جب لگ رہا ہو ملزم کو یا جو فریق ہے اس کو کہ اب ضمانت جو ہے وہ نہیں ہونی، تو یہ وکلاء 11th آور میں اپنی وہ اپیل کا حق محفوظ کرنے کے لیے خود ہی درخواست واپس نہیں لے لیتے؟ یہ وکالت میں کامن پریکٹس نہیں ہے؟ وکالت میں کامن پریکٹس نہیں ہے، پر یہ پریکٹس ہے. یہ وکلاء کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو واپس لے لیں تو مین پٹیشن، مین اپیل پہ اثر نہ پڑے. پر شہباز شریف جیسے کیس میں جہاں کہ آپ ہر لمحہ اور ہر وقت یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دھیلا بھی ثابت ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں، وہ 1 روپیہ نہیں ثابت ہوا ہے، 20 ارب روپے ثابت ہو رہا ہے. تو وہاں اس ایسے معاملے میں، ایسے ہائی پروفائل کیس میں آپ درخواست ایک واپس لے لیں، آپ کو بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے سو کالڈ، ایک تو نقصان اس میں زیادہ اگر ہوا تو وہ پی 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 کو ہوگا، ان کی سندھ کی گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این کا تو کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے یہ ہے کہ جو بھی آڈز ہیں اس کا کوئی کامیابی سے ہمکنار ہونے کا آپ کو امکان نظر آتا ہے اس تحریک کا؟ عارف، تحریکیں جو یہ انکریمنٹلی اور آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتی ہیں، کبھی دھچکا لگتا ہے، کبھی اپرچونٹی ملتی ہے آگے بڑھنے کی. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، یہ مطلب ہے غور کیجئے، اور میں ایک حقیقت کے طور پہ بتا رہا ہوں. پاکستان میں وکلاء تحریک واحد
मैस मूवमेंट है। और मैस मूवमेंट, अवामी तहरीक उसको इसलिए कह सकते हैं कि हमने मैसेज को मोबिलाइज कर दिया और मैसेज कराची से अवाम, कराची से लंडी कोतल तक और लाहौर से चमन तक जहां गए वो बाहर आए हैं और कोई आदमी घर पे नहीं बैठा रहा, मैसेज इन्वॉल्व हो गए। वाहिद मैस मूवमेंट है, अवामी मूवमेंट है जो पुरअमन भी रही है और 2 साल में जिसने अपने स्टेटेड मकासद, अपने डिक्लेयर्ड मकासद हासिल भी किए। कोई और मूवमेंट बड़े सगीर में इस तरह की आप नहीं बता सकते। हमने उस मूवमेंट के जरिए आर्मी चीफ से टक्कर ली और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट को निकाला। फिर हमने उस मूवमेंट में जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उसने हमारे मकासद को नहीं अपनाया। हमने उसको भी मजबूर किया, उसके हाथ को भी मजबूर किया कि वो जज को और चीफ जस्टिस को बहाल करें। और ये 2 साल का अरसा, ठीक, मार्च 1977 में चीफ जस्टिस माजूल हुए और मार्च 1979 में 1979 में चीफ जस्टिस जी बहाल हुए। ठीक, मार्च 2008 और 7 और 2009 में पूरे 2 साल में। तो हमें पता है मूवमेंट्स किस तरह चलती है। मूवमेंट्स में बड़े सेटबैक्स भी आते हैं, पर मूवमेंट अगर उसके साथ एतजाज साहब ब्रीफ आंसर काइंडली, ये पीडीएम मूवमेंट कामयाब होगी या नहीं, और दूसरा क्या वकील भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? वकला इसका हिस्सा एक बॉडी की तरह तो नहीं बनेगी जो सिर्फ एक, क्योंकि जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट में तमाम वकला इसका हिस्सा बन गए थे और कोई वकील बाहर नहीं रह गया था, वो तो नहीं होगा। यहाँ चंद जमातों के वकला इसका हिस्सा बनेंगे, तो वकला के अंदर एक डिवीजन मेरा ख्याल है बदस्तूर रहेगी इस मूवमेंट के हवाले से। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज हसन साहब, बहुत आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले एतजाज साहब फरमा रहे थे कि ख़ुद ही अपनी एप्लीकेशन से विड्रॉ किया, शहबाज साहब ने खुद ही जाके जेल में बैठ गए हैं और वहाँ राब्ते करने भी बड़े आसान हैं। तो ये समझा जाए जो बात की जा रही थी कि मफाहमत का बयानिया वो ख़त्म हो गया है, उसकी मौत वाक़ई हो गई है। एतजाज साहब ने जो इल्ज़ाम आयद किया है शहबाज साहब पे, यार देखें, बात यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर कई चैनल चलते रहते हैं जी, लेकिन ये कहना कि वो खुद जेल चले गए, ये तो ज़रा मेरा नहीं ख्याल के इट इज़ एंटायरली द ट्रूथ। हालात जो हैं उन्होंने उनको जेल भेज दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? खुद वो नहीं गए, मर्जी से नहीं गए? नहीं, वो किस इल्ज़ाम में गए जेल? निज़ामी साहब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेसिकली एतजाज साहब ये कह रहे हैं कि 11th आवर में जो इन्होंने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी थी वो विड्रॉ कर ली, और जब विड्रॉ कर ली तो फिर वो नैब ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। ये दूसरा जो कानूनी राय उसमें ये है कि वकील ये प्रैक्टिस करते हैं कि आपका जो उसी कोर्ट में अगर हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत लेट सपोज रिजेक्ट हो जाती तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, उसी कोर्ट में अपने अपील का हक महफूज करने के लिए ये 11th आवर में अपनी दरख्वास्त जो है ये वो सच्ची बात है। वापस ले मैं वकील नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको, जी इसका जवाब नहीं दे सकता। जी किसी पूछेंगे कल किसी वकील से कि ये सही है या गलत है। जी, ये निज़ामी साहब इस पे मैं थोड़ा होमवर्क किया, उसके बाद मैं आपसे जो गुजारिश करूँगी, ये कॉमन प्रैक्टिस चलती है वकीलों के पास। वो तो मैं समझ गया आपकी जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी अगर एतजाज साहब की बात को सच मान लिया जाए
تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیک بھی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ شیخ رشید کہا کرتے ہیں کہ شہباز صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جی تو وہ تو بڑی دیر سے کھیل رہے ہیں، اس میں شاکی کیا ہے؟ نہیں، یہ نواز شریف والا جو ایپیسوڈ تھا اے پی سی کے بعد، پھر سی ای سی اور سی ڈبلیو سی کی میٹنگز اور ایک بیانیہ جو نیا بیانیہ کہہ لیں یا پرانا بیانیہ جو ریفرنش کر کے پیش کیا، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مفاہمت کی جو پالیسی تھی نون لیگ کی وہ اب ختم ہو گئی ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد. وہ تو کہنے کی باتیں نا. دیکھیں مفاہمت کی پالیسی زرداری صاحب کو دیکھ لیں آپ، جی وہ کئی چینل کھلے رکھتے ہیں، جی سب کو معلوم ہے. مطلب جو بلوچستان کی اسمبلی، بلوچستان کی اسپیکر کا مسئلہ تھا سب، جی وہ کیا تھا. جی پھر اس کے بعد نظامی صاحب وہ تو سینٹ کے جو چیئرمین کی بات تھی، صادق سنجرانی صاحب والا جو معاملہ تھا، اس میں وہ چینل تو سارے کھلے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر یہ دیکھا جائے پی ڈی ایم میں تو وہ جان نہیں ہے اگر اعتزاز صاحب کی باتوں کو سچ مانا جائے، اور اگر یہ بھی مانا جائے کہ باقی چینلز بھی سب اپنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اب وہ کس حد تک کھلے ہوئے ہیں، کس حد تک بند ہے، مقصد کیا ہے؟ اگر تو مقصد واقعی حکومت کو گرانا ہے، اس پہ اکٹھے ہیں، پھر تو چینل کھلے بھی ہو سکتے ہیں اور بند بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی نظر میں 1 2 3 کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں اس پی ڈی ایم کی موو کے؟ دیکھیں اتنی آگے چلے گئے ہیں اب، یہ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو مختلف جلسوں کا شیڈول بھی اعلان ہو گیا، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بالکل اسٹریٹجک وڈرال کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ آیا یہ کتنا کامیابی سے مقدار ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا آن پیپر جو حالات ہیں وہ تو کافی آؤٹ آف ہینڈ جا رہے ہیں. اب جی اس نے جو تازہ ترین یہی ہے کہ جی وہ ہم نے تو بنایا ہی نہیں کیس، یہ حکومت کی کمزوری کی نشانی ہے. جی بھائی آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں، سرگرمیاں بھی غداروں والی، اپنے کسی بندے سے آپ کیس بھی کرا رہے ہیں، جی ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں، جی اور کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں. تو یہ کمزور حکومت کی علامت ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.